الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما۔ معزز علماء کرام، بزرگ اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی اور پھر ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشی۔ فللہ الحمد ولہ الشکر۔ محترم سامعین، اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا، ہماری تخلیق کہ بہت سارے مقاصد، جن میں سے اہم مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو زندگی دی، موت دیا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہم آزمائیں اور دیکھیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ ملک، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اے سرزمین دنیا میں زندگی بسر کرنے والے، ذرا غور کرو کہ ہم نے موت کو کیوں پیدا فرمایا، ذرا غور کرو ہم نے تمہیں زندگی کیوں عطا فرمائی۔ اگر تم قرآن کریم کے اس آیت پہ غور و فکر کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ عمل کرنے لا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال کر لیتے ہیں لیکن وہ اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اعمال اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں، کوئی لائق نہیں، لائق مردود ہے۔ اللہ نے تو فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تو موت کو پیدا فرمایا، زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، زیادہ عمل کرنے والے کون ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل وہی بہتر ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو قرآن و احادیث کے مطابق ہو، جس کو شریعت میں، جس کو اللہ کی نظر میں احسن کہا جائے، اچھا کہا جائے، بہتر کہا جائے، وہی عمل اللہ کو پسندیدہ بھی ہے اور اسی عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند بھی فرماتا ہے۔ اور آج کا یہ معاشرہ، آج کا یہ ماحول جو اصلاح معاشرہ کے نام سے معصوم ہے، اصلاح معاشرہ کے نام سے اس کو رکھا گیا ہے، رچایا گیا ہے، اس میں
اٹھنے والے ہر قدم اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو یقین جانیے کہ آپ کا اٹھنے والا ہر قدم یہ نیک قدم ہے، ہر قدم پہ نیکی ہے اور ہر قدم پہ خیر ہی خیر ہے، کیونکہ آپ اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جو مسلمان اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے قدم اٹھاتا ہے یقیناً وہ اٹھا ہوا قدم خیر ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، احسن ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اصلاح معاشرہ ہے، میرا عنوان بھی وہی ہے، اصلاح معاشرہ کیوں اور کیسے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، اصلاح معاشرہ ضروری کیوں ہے اور اصلاح معاشرہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سوال کریں اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، جواب ہوگا بخاری کی وہ حدیث پر، یہ جس کو امام بخاری نے کتاب الشریکہ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 2493۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ۔ او لوگو، اصلاح معاشرہ کیوں ضروری ہے، ذرا بخاری کی اس حدیث پہ اگر غور کر لیں گے تو آپ اصلاح معاشرہ کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے، اور آج کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے یہ کوشش کرنے لگ جائیں گے کہ اے کاش میں بھی اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہوں اصلاح معاشرہ کرتا رہوں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا رہوں، تمام لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ۔ سماج کے اندر بہت قسم کے لوگ رہتے ہیں، سماج کے اندر انیک پرکار کے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے حدود کو قائم رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے جو کہا اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے قول کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو سینے سے لگاتے ہیں، اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کی بات کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سماج میں دو طرح کے لوگ، ایک وہ آدمی جو اللہ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایٹ دا باٹم آف دا ہارٹ، دل کی گہرائی سے اسے تسلیم کر لیتے ہیں، ایک وہ ہوئے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھتے، اللہ نے کہا کچھ اور آپ کر رہے ہیں کچھ۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان دونوں لوگوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری کی حدیث میں دیا ہے اور کہا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدوں کو قائم رکھتے ہیں، اللہ کے حدوں پہ چلتے ہیں، قرآن و احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مثال، اور ان کی مثال جو اللہ کے حدوں کو پامال کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، نبی کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ مثال کیا دیا اللہ کے نبی نے؟ کمثل قوم استہموا علی سفینۃ۔ غور سے سنیے، یہ پوری حدیث سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کمثل قوم، اس قوم کی مثال ہے جن لوگوں نے کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرآن اندازی کیا۔ اب کشتی دو منزل کی ہے، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گاؤں کے چند لوگ قرآن اندازی کیے کہ کچھ لوگ اوپر جائیں کچھ لوگ نیچے جائیں۔ قرآن اندازی کے مطابق اس کشتی پر چند لوگ سوار ہو گئے، بعض لوگ اوپر گئے بعض لوگ نیچے چلے گئے۔ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، تو اس کشتی میں بعض لوگ اوپر بیٹھ
بیٹھ گئے، اوپر سفر کرنے لگے، اور بعض لوگ نیچے چلے گئے۔ اب اوپر والوں کے لیے تو اچھا ہے، اوپر ہے کشتی میں، سمندر کا نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پانی بھی لے رہے ہیں، اوپر والوں کے لیے تو مستی ہے۔ آج بھی اگر کوئی جاتا ہے سفر کرنے کے لیے یا اس میں سیاح کرنے کے لیے، سیاحت کے لیے، سمندر میں اوپر کی سیٹ چوز کرتا ہے، نہیں، تاکہ ہم ہر چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اوپر والے اوپر چلے گئے، نیچے والے نیچے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہاں کھڑا ہو گیا، کیا؟ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، جو لوگ اوپر ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ نیچے ہیں، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، جو لوگ نیچے ہیں ان کا معاملہ کچھ عجیب ہے۔ إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ۔ ایک ایک الفاظ کو سنیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ نیچے والے کو جب جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پانی لے کر آتے ہیں، پھر اپنی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ بار بار جانے آنے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب نیچے والے ایک ماسٹر پلان کرتے ہیں، مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سمندر کے اندر اس کشتی کے نیچے چھید کر دیں، سوراخ کر دیں۔ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مَاءً مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، کتنا اچھا ہوتا کہ میں کشتی کو نیچے سے چھید کر دیتا، تھوڑا سوراخ کر دیتا اور اوپر والوں کو کوئی تکلیف نہ دیتا۔ اب اوپر والے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، اگر یہ نیچے والا پانی لینے کے لیے نیچے چھید کر دے، سوراخ کر دے، معاملہ یہ ہوگا آہستہ آہستہ کشتی میں پانی بھرنے لگ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی، ہم بھی مریں گے، نیچے والے بھی مریں گے، ہم بھی نہیں بچیں گے، نیچے والے بھی نہیں بچیں گے، ہم اوپر ہیں تو بھی مریں گے، یہ نیچے ہیں تو بھی مریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ اس کو اسی حال پر چھوڑ دے، نیچے والے کو اسی حال پر چھوڑ دے، وَمَا أَرَادُوا، اور اس کو روکے نہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہَلَكُوا جَمِيعًا، سارے کے سارے کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تجھے کشتی کے اندر چھید کرنے نہیں دوں گا، سوراخ کرنے نہیں دوں گا، وَلَوْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ بخاری کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا سماج میں ہم بھی رہتے ہیں، آپ بھی رہتے ہیں، ہماری عورتیں بھی رہتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی رہتی ہیں، ہماری مائیں بھی رہتی ہیں، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جہاں سماج میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، مساجدیں کیوں ویران پڑی رہتی ہیں؟ مساجدیں کیوں رونا روتی ہیں؟ مساجدوں کے اندر مصلیان کرام کیوں نہیں موجود ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں جو لوگ نیک ہیں، میں پہلے ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے ان برے لوگوں کو برے لوگوں کی اصلاح نہیں کی، برے لوگوں کو نہیں روکا، ان کو راہ مستقیم نہ دکھایا، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کو بھی ہلاک کر دے گا۔ کیسے؟ جیسے کشتی کی مثال آپ نے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر والا اگر نیچے والے کو نہیں روکے، برائی کرنے دے، جرم کرنے دے، معاملہ کیا ہوگا؟ آہستہ 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 پورا سفینہ، پوری کشتی ڈوب جائے گی اور ساتھ میں جو اوپر والے اس کو بھی لے ڈوبے گی۔ نیک لوگ اگر ہم ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ان برے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں جس میں اللہ رب العالمین نے برائی سے روکنے کی بات کی ہے، ان برے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو پہنچائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے کی تلقین کی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 71،
اللہ رب العالمین نے تو ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں، ایمان والیاں ایمان والیوں کے دوست ہوتے ہیں، مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہوتے ہیں، مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، حامی ہوتے ہیں، کارساز ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے اگر ہم نیک ہیں تو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دیں، نیکی کرنے کی تلقین کریں۔ اگر ہماری بیٹیاں ہماری بہویں اگر بے نمازی ہیں، اگر ہماری بہویں اللہ کو ماننے والی نہیں ہیں، ہمارا فریضہ بنتا ہے اگر ہم نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو نیکی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے رہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جتنے منکرات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ساری برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان ہوتی ہے، ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے۔ ایمان والے کون؟ دیکھیے، جو آدمی خالی 5 وقتہ نماز پڑھ لے اور اپنے کام سے مطلب رکھے، اس کو سیلفش کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ خود غرض ہے، خود سدھرا ہوا ہے، خود اللہ کو مانتا ہے، خود اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ گھر میں بہویں بے نمازی، ماں بے نمازی، بیٹیاں بے نمازی، بھائی بے نمازی، اڑوسی پڑوسی بے نمازی، یہ سارے لوگ اگر بگڑے ہوئے ہیں، صرف آپ سدھرے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیے خالی آپ کا سدھر جانا یہ آپ کے سماج کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ اگر آپ اچھی راہ اختیار کیے ہیں، اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے ان لوگوں کو اپنی راہ پر لائیے، اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کیجئے جو لوگ راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ایمان والوں کی پہچان، ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ